بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا وسید ساداتنا وسید عاداتنا وحبیبنا وحبیب ربنا وصمدنا واجملنا واکملنا واحسننا وارفقنا واعلانا واولانا وازکانا واتقانا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اسلامی تقویم میں 12 مہینے ہیں، قرآن کریم نے بھی ان کا ذکر کیا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کی تعداد 12 رکھی۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، اور وہ 4 مہینے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت کی کہ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں۔ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے تھے۔ ان مہینوں میں عرب لڑائی نہیں کرتے تھے، قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے، جنگ اور فساد نہیں کیا کرتے تھے، اور لوٹ مار نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان مہینوں کا وہ حد درجہ احترام کیا کرتے تھے۔ ان میں سے جو ایک حرمت والا مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بلکہ اس مہینے میں ایک خاص انہوں نے قربانی مقرر کی ہوئی تھی جو رجب کے مہینے میں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا، فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، فرمایا کہ اس قربانی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے جو لوگ رجب کے مہینے میں خاص طور پہ کرتے ہیں۔ اسلام میں قربانی وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ذی الحج کے مہینے میں وہ ادا کی جاتی۔ اب جب رجب کا مہینہ گزر جاتا، اس کے بعد اگلا مہینہ تھا شعبان کا، تو شعبان کے مہینے کو لوگ اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر جس مہینے کو رمضان کے بعد بڑی زیادہ اہمیت والا مہینہ قرار دیا ہے وہ شعبان کا مہینہ، اور اس کو شعبان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں نیکی وہ اتنی زیادہ پھیلتی ہے کہ انسان اس نیکی کو کرتے کرتے رمضان تک چلا جاتا ہے۔ یہ مہینہ گویا کہ رمضان المبارک کے لیے تیاری کا مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ رمضان شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان شہری، فرمایا میرا مہینہ ہے۔ اور فرمایا شعبان کا مہینہ کس لیے آتا ہے؟ شعبان المطہر، کہ شعبان کے مہینے میں جو آدمی نیکی کرتا ہے اللہ اسے زنگ سے، گناہوں کے میل سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا رمضان المکفر، اور رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو انسان ان گناہوں سے اچھی طرح پہلے سے پاک ہو گیا ہوتا ہے، زنگ اتر گیا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان گناہوں کو بالکل مٹا دیا جاتا ہے، ان کے نشانات بھی باقی نہیں رہتے، بلکہ اس سے بڑھ کر اگر وہ ایسے رمضان گزارے
جیسے گزارنے کا حق ہے تو کیا ہوتا ہے، اس زنگ کی بجائے اس پر رنگ بھی چڑھ جاتا ہے۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے بیس بنائی جاتی ہے، اس بیس پہ رنگ کیا جاتا ہے، بغیر بیس کے رنگ نہیں کیا جاتا، بغیر بیس کے رنگ زیادہ عرصہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو فرمایا کہ اس میں اتنی نیکی کرو، اتنی نیکی کرو کہ تمہارے سارے سال کی گناہوں کی نحوست اس مہینے میں ختم ہو جائے، اور پھر جب رمضان کا مہینہ آئے تو وہ نورانیت تمہارے دل، دماغ، قلب پر نقش ہو جائے، اور پھر اس کا اثر وہ دیر تک چلتا رہے۔ رمضان کے بعد ہماری نیکی کی تقویت اور پاور وہ کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ رمضان کے بعد نیکی کی قوت اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ ایک تو رمضان ہم صحیح نہیں گزارتے، اور دوسرا جو رمضان سے اثر ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے، اس لیے کہ گناہوں کا جو میل ہے وہ تو ختم نہیں ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اس وجہ سے اہمیت والا مہینہ قرار دیا، اور یہ آپ کا مہینہ تھا، اس کو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ آپ نے اپنے اس مہینے کو کیسے گزارا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پورے روزے رکھتے تھے، لیکن رمضان کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے اور بسا اوقات پورا مہینہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے وہ یہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھتے تھے، شعبان کا مہینہ بھی، رمضان کا مہینہ بھی۔ اور اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے؟ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں جو خود احادیث سے معلوم ہوتی کہ آخر اس مہینے کی اتنی تعظیم اور اتنی زیادہ اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو کیوں بتائی، اور یہ دراصل میرے اور آپ کے لیے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، وہ ادائیں، کیا وہ میرے اور آپ کے لیے قابل عمل نہیں ہیں؟ آپ کا ہر عمل وہ کیا تھا؟ دین کی تشریح تھی، دین کی وضاحت تھی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرمایا کہ آپ کی حیثیت ہم نے بنائی ہے کہ آپ اس دین کی تشریح، تفسیر، وضاحت آپ امت کے سامنے کریں۔ تو سب سے پہلے تو میرے اور آپ کے اپنے دل میں بٹھانے کی بات یہ ہے کہ یہ دراصل میرے اور آپ کے لیے، اور جب تک ہم اپنی استطاعت کے مطابق، جب تک ہم اپنی وسعت اور گنجائش کے مطابق اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور یہ وہ دین ہے جس پر ہمارے ہاں بہت کم عمل کیا جاتا ہے۔ دین کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم بڑے اہتمام سے لے کے چلتے ہیں، حالانکہ دین کی نظر میں وہ اتنی اہم نہیں ہے جتنے اہتمام سے ہم لے کے چلتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ بڑی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑی سستی، لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب جس مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مہینہ قرار دے رہے ہیں تو اس سے میری اور آپ کی محبت اور وارفتگی اور شوق وہ کیسا ہونا چاہیے، اور کیسا ہوتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں میرے اور آپ کے لیے قابل غور ہیں۔ کیسا ہونا چاہیے، اور ہماری زندگی کے جو پچھلے سال گزرے ہیں جن میں شعبان کا مہینہ 20، 22، 25، 30، 40 مرتبہ آیا ہے، اس میں ہم نے اس مہینے کو کس انداز سے سیلیبریٹ کیا، کس انداز سے اس کی تعظیم کی؟ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی تعظیم اور اس مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھنے کی وجوہات بیان کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث طیبہ میں، جسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پوچھا گیا ای الصوم افضل بعد رمضان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟
رمضان تو فرض ہے، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، لیکن اس کے بعد کون سا روزہ سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، رمضان کے بعد سب سے افضل عظمت والے فضیلت والے روزے شعبان کے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے کے روزے رکھنے سے رمضان کی تیاری ہوتی ہے، یہ رمضان کی تعظیم کے لیے ہیں، رمضان کی روحانی تیاری کے لیے ہیں، یہ رمضان کے لیے قوت، پاور اور انرجی اور چارجنگ حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بسا اوقات سارا مہینہ روزہ رکھتے اور بسا اوقات 1 2 3 یا تھوڑے سے تھوڑے ناغے کر لیا کرتے تھے، باقی سارا مہینہ روزے سے گزارا کرتے تھے۔ اب آپ تو وہ ہیں جن کو خود کہتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، معصوم عن الخطا ہیں، خطا کے ہونے کا امکان تو دور کی بات ہے، تصور اور خیال بھی نہیں آ سکتا، لیکن اس کے باوجود آپ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے اس شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور صحابہ کا عمل بھی بڑا مختلف تھا۔ صحابہ کا عمل یہ تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب شعبان کا مہینہ آ جاتا، شعبان کا مہینہ جب اس کا چاند طلوع ہو جاتا تو صحابہ قرآن کی تلاوت میں پہلے سے زیادہ مشغول ہو جایا کرتے تھے، اور اپنے مال کی زکوٰۃ صحابہ شعبان کے مہینے میں نکالتے تھے تاکہ اسی مہینے میں مستحق لوگوں کو دے دیں اور وہ اطمینان کے ساتھ پورا رمضان روزے رکھ لیں۔ اور کاروباری لین دین صحابہ شعبان کے مہینے میں نمٹا لیا کرتے تھے، جس سے لینا ہوتا لے لیتے، جس کو دینا ہوتا دے لیتے۔ اور بعض صحابہ ایسے تھے کہ رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد پھر وہ پورا مہینہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ہم انتظار کرتے ہیں رمضان کا کہ رمضان کب آئے گا، پھر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اسے خرچ کریں گے، اور بسا اوقات اسے ادا کرتے کرتے عید آ جاتی ہے، ہماری غفلت، سستی، لاپرواہی کی وجہ سے وہ مستحق لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ صحابہ کا عمل وہ یہ تھا، وہ سارے کام شعبان میں نمٹا لیا کرتے تھے کہ رمضان کے مہینے کو ہم عبادت کے لیے بالکل فارغ کر دیں، جہاں عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہ ہو۔ اور 11 مہینے کام ہی تو کیا، 11 مہینے کاروبار ہی کیا، 11 مہینے سوشل ایکٹیویٹی رکھی ہے، لوگوں سے تعلقات نبھائے ہیں، ہر طرح کے تعلقات کو ہم نے 11 مہینے میں نبھایا ہے، تو ایک مہینہ اللہ کے لیے نکال دیں، کیا دقت ہے؟ تو شعبان کے مہینے میں روزوں کی کثرت کی پہلی حکمت اور وجہ رمضان کی تیاری، کہ اس مہینے میں روزے رکھو، رمضان کی تیاری کرو، گناہوں کا میل اتر جائے، دل نرم ہو جائے، تو پھر رمضان کا اثر وہ دلوں پر دیر تک باقی رہے گا، اور انسان کے اندر نیکی کی قوت اور پاور دیر تک موجود رہے گی۔ دوسری حکمت اس مہینے کی تعظیم، اس میں کثرت سے روزے رکھنے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں کہ بسا اوقات کوئی ناغہ ہی نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان۔ آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو رجب کے بعد آتا ہے، رمضان سے پہلے آتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ اعمال کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ اور غفلت میں پڑے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ غفلت میں پڑے رہنے کی وجہ یہ کہ رمضان آئے گا تو قرآن کھولیں گے، رمضان آئے گا تو نماز کا اہتمام کریں گے، رمضان آئے گا تو نیکی کے دوسرے کاموں میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ عمومی طور پہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ غفلت، اس کا مظاہرہ، وہ سستی، وہ میں اور آپ اچھے طریقے سے اپنے اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا
کہ میری یہ خواہش ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس مہینے میں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یعنی گویا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل جس سے اللہ کی رضا کو آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے وہ روزہ ہے۔ اور اس حدیث طیبہ سے ایک اور بات معلوم ہے، اور وہ بات یہ معلوم ہوئی کہ شعبان کے مہینے میں پورے سال کے اعمال اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جاتے ہیں۔ 3 طرح کی احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں کس طرح سے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث طیبہ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہفتے کی فائل، ہفتے کا ریکارڈ انسان کا اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ پیش کیا جاتا ہے، اور وہ پیش کیا جاتا ہے جمعرات کے دن۔ یہ پورے ہفتے کی ایک فائل اور ریکارڈ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ روزانہ کا عمل، روزانہ کی فائل، روزانہ کا ریکارڈ اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار۔ آپ نے فرمایا کچھ فرشتے ایسے ہیں جو دن کی ڈیوٹی دیتے ہیں، تمہارے اعمال لکھتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رات کو آتے ہیں، تمہارے اعمال لکھتے ہیں، اور فجر اور عصر کی نماز میں یہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جا کر تمہارے اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ تو روزانہ کے اعتبار سے میرے اور آپ کا نامہ اعمال، میرے اور آپ کا کھاتا، میرے اور آپ کی فائل اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے ہر روز، اور وہ فرشتے لے کے جاتے ہیں جو فجر میں آتے ہیں اور جو عصر میں آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہفتے میں پورے ہفتے کے اعمال وہ جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر پورے سال کے اعمال وہ شعبان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس مہینے میں کثرت سے روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی ایک روزہ، نفلی روزہ، فرض نہیں، فرض روزے کی تو اہمیت اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، ایک روزہ جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے رکھ لیتا ہے تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 40 سال کا فاصلہ کر دیتے ہیں، ایک روزے کی برکت سے اتنا انسان جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے معمولات کے اندر روزے کو شامل کر لیں تو اس سے باطن کی طہارت اور پاکیزگی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے نیکی کی طرف لگنا اور جڑنا وہ بھی آسان ہو جائے۔ تو آپ نے ایک حکمت اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی کیا بیان فرمائی کہ اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں پورے سال کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، روزے کے ساتھ پیش ہو جائیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ کی طرف سے آسانی والا معاملہ ہوگا، اللہ کی طرف سے آگے کے فیصلے، اگلے مہینے کے فیصلے، اگلے سال کے فیصلے وہ خیر کی صورت میں آئیں گے۔ اور تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی بیان فرمائی، تیسری حکمت وہ یہ کہ آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت وہ فائل، وہ ریکارڈ ملک الموت کو دیتا ہے جنہوں نے اگلے سال شعبان سے پہلے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اب وہ کون سا دن ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا، کون سی گھڑی ہوگی، وہ تو کسی کو علم نہیں، کوئی نہیں جانتا، لیکن آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت میرے بارے میں موت کا فیصلہ ہو تو میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں یہ جائے کہ میں روزے کے ساتھ ہوں، تاکہ جس وقت میری موت آئے تو میری موت ایمان والی، حسن خاتمہ والی اور اچھی اور اللہ کی رضا والی ہو، کہ مجھے اللہ سے ملاقات کا شوق ہو اور اللہ کو مجھ سے ملاقات کا شوق ہو۔ اور چوتھی حکمت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیان فرمائی کہ آپ شعبان میں پورا مہینہ شعبان کے روزے کیوں رکھا کرتے تھے، وہ اس لیے رکھا کرتے تھے، آپ کی عادت مبارکہ تھی،
اور یہ دائمی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 یہ 3 تاریخیں جنہیں ایام بیز کہا جاتا ہے، ان کے آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ بسا اوقات سفر ہو جاتا، بسا اوقات کوئی اور مصروفیت ہو جاتی تو آپ ان روزوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا تو پورے سال میں جس مہینے کے 3 روزے آپ نے چھوڑے تھے تو وہ آپ شعبان کے مہینے میں رکھ کے پورے کر لیا کرتے تھے۔ اور اس میں مجھے اور آپ کو ایک بڑی اہم بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ہم بسا اوقات نیکی کا کوئی کام شروع کرتے ہیں، تھوڑے دن کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کا معمول بنایا، تھوڑے دن کے بعد غفلت ہو گئی، ترک کر دیا۔ تسبیحات کا ذکر کا معمول بنایا، تھوڑے دن کیا، اس کے بعد پھر غفلت ہو گئی۔ اذکار کا، نوافل کا، نماز کا کوئی بھی معمول بنایا، تھوڑے دن کے بعد غفلت ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا کہ غفلت کا اصل حل کیا ہے۔ غفلت کا اصل حل یہ نہیں ہے کہ آپ نے جتنی تلاوت کرنی تھی کسی مصروفیت کی وجہ سے رہ گئی ہے تو بس رہ گئی، آپ نے جتنی تسبیحات پڑھنی تھی کسی مصروفیت کی وجہ سے رہ گئی ہیں تو رہ گئیں۔ مصروفیت تو انسان کو مختلف طرح سے گھیر لیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی معمول ہو اس معمول کو اگر تم شروع کر دو، اگر غفلت ہو گئی ہے تو جتنی سستی ہوئی ہے، جتنا قضا ہو گیا ہے، پہلے اس کو پورا کرو، پھر اس کے ساتھ اگلا کرو۔ وقتی طور پہ انسان کے لیے کرنا مشکل ہوگا کہ پہلے 1 سپارہ پڑھتا تھا، اب 1 دن کا چھوٹ گیا، 2 پڑھنے پڑیں گے، وقتی طور پر مشکل ہوگا۔ لیکن جب انسان 2-3 مرتبہ اس کی عادت بنا لے گا تو پھر خود عادت یہ ہو جائے گی، خود انسان کا مزاج یہ ہو جائے گا کہ میں کام اپنے وقت پہ کر لوں ورنہ بعد میں تو مجھے کرنا پڑنا ہی۔ انسانی نفس اور انسانی ضمیر کی مثال وہ ایسی ہی ہے کہ اس کے اوپر بوجھ ڈالا جائے تو وہ انکار کرتا ہے، وہ بوجھ کو قبول نہیں کرتا، لیکن جب اس پر ڈال دیا جائے تو پھر وہ اس کا عادی بھی ہو جاتا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی روٹین مستقل کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں یہ رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ آپ جو پورے سال ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، اگر اس میں کوتاہی ہو جاتی اور اگر وہ کسی وجہ سے رہ جاتے، سفر کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے، تو اب شعبان کے مہینے میں وہ سارے کے سارے پورے کر لیا کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک سے نئی ترتیب، نئے عزم کے ساتھ اس کو شروع کیا جائے۔ اور شعبان کے مہینے کو اس لیے بھی اہمیت دی گئی کہ اس مہینے میں سارے سال کے جو قضا روزے ہیں، دین یہ کہتا ہے اس کو پورے کر لو۔ رمضان میں بیماری کی وجہ سے کوئی روزہ نہیں رکھ سکے، اب رمضان ہمارے ہاں گرمی میں آ گیا، گرمی کی شدت بڑھتی گئی، روزے نہیں رکھ سکے، دین نے کہا کوئی بات نہیں، اسلام گنجائش دیتا ہے آپ قضا روزے مؤخر کر لیں، لیکن صرف اتنے مؤخر کریں کہ وہ شعبان تک جائیں، شعبان کے اندر اپنے پچھلے قضا روزے پورے کریں تاکہ رمضان شروع ہو اور اس کے ساتھ پھر کیا ہو، آپ اپنے نئے حساب سے چلیں۔ پھر کوئی اگر رہ جاتا ہے، بالخصوص خواتین کے روزے رہ جاتے ہیں، تو اس کو بعد کے اندر رکھ لیں۔ اس مہینے میں اپنے پچھلے قضا روزوں کا حساب بھی نل کر دیں، ختم کر دیں، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہی ہوگا، غفلت اور سستی کی وجہ سے روزے بڑھتے چلے جائیں گے، 10 سے 20 ہوں گے، 20 سے 30 ہوں گے، 30 سے 40 ہوں گے، اور جب 40 ہو جائیں گے تو پھر شیطان دکھائے گا کہ 40 روزے کیسے رکھو گے، سارا سال گزار دیں گے، 40 روزے نہیں رکھے جائیں گے۔ 40 روزے رکھے کیسے؟ ظاہر ہے وہ دن میں ہی رکھے جائیں گے۔ تو ایک پورا سال اس طریقے سے ہم پر گزر جاتا ہے، کسی کے لیے سردی میں رکھنا آسان ہے، کسی کے لیے گرمی میں رکھنا آسان ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے جتنے قضا روزے ہوتے تھے وہ ہم شعبان کے مہینے میں رکھا کرتی تھی تاکہ رمضان سے پہلے پچھلے قضا روزے سارے کے سارے رکھے جائیں اور رمضان المبارک کو ہم اہتمام کے ساتھ گزار لیں. تو میں اور آپ بھی جائزہ لیں کہ ہمارے پچھلے جو قضا روزے ہیں اس کو ہم اس مہینے کے اندر رکھ لیں اور پورا کر لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اہمیت اس اعتبار سے بھی بتائی کہ اس کے بعد چونکہ رمضان آ رہا ہے اور مومن کو پورا سال رمضان المبارک کا اس کے اندر نیکی کرنے کا شوق اور جذبہ موجود ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا جب شعبان کا مہینہ آئے تو اس کی تاریخ کو اہتمام سے یاد رکھا کرو, گن گن کے یہ دن گزارا کرو کہ کب رمضان کا مہینہ آئے, کب مجھے اللہ کی طرف سے نیکی کی ایسی توفیق ملے کہ جس میں شیطان کی طرف سے رکاوٹ نہ ہو, جس میں شیطان مجھے روکنے والا نہ ہو, اور وہ مہینہ آ جائے, وہ مہینہ مجھے مل جائے کہ جس مہینے میں مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی قوت اور پاور ملے کہ میں نفل کروں لیکن اللہ کی طرف سے فرض لکھا جائے. عمومی طور پر اسلامی تاریخ کو, اسلامی دنوں کو, اسلامی مہینوں کو ہم یاد نہیں رکھتے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ہمیں اس مہینے کی تاریخوں کو یاد رکھنے کا حکم دیا. اور اس کا ٹیسٹ ایک سیدھا سا سمپل سا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی خود سے پوچھے کہ آج اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ ہے, شعبان کی کون سی تاریخ ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں یہ کنفرم پتہ نہیں ہوگا کہ آج کون سی تاریخ ہے. تو ہر مہینے میں اس کا بھی اہتمام کریں, اور خاص طور پر شعبان کے مہینے میں کہ اس کی تاریخوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنا کرو, اور گننے کی وجہ کیا ہے کہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. اور اس مہینے میں جو اور تعلیمات دیں ان میں سے ایک اہم تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ جب شعبان کے مہینے کے 15 دن گزر جائیں تو پھر اس کے بعد روزہ نہ رکھو. اور روزہ نہ رکھنا اس کی وجہ اور حکمت کیا ہے, تاکہ رمضان المبارک کے لیے اچھے طریقے سے انسان فریش ہو کے روزے رکھنے کے لیے تیار ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی جوش میں آ کے شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھتا رہے اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو پھر جو فرض روزے ہیں ان میں کوتاہی کر بیٹھے. اس لیے امت کی تعلیم کے لیے, امت کی سہولت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم یہ دیا کہ شعبان کی 15 تاریخیں جب گزر جائیں اس کے بعد روزہ نہ رکھو. اور ایک دوسرا حکم یہ دیا کہ رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے, یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر مہینہ 30 کا ہے تو 28 کے بعد 29 اور 30, اور اگر 29 کا مہینہ ہے تو اس کے بعد پھر 27 کے بعد 28 اور 29 کی جو تاریخیں ہیں ان دنوں کے اندر آپ نے فرمایا روزے نہ رکھو. ہاں اس بات کی اجازت ضرور دی ہے کہ کوئی آدمی سوموار کا روزہ رکھتا تھا تو 29 تاریخ کو سوموار آ گئی, آپ نے فرمایا وہ روزہ رکھ سکتا ہے, اس لیے کہ اس کا معمول ہے, اس کے لیے دقت نہیں ہوگی. کوئی جمعرات کا روزہ رکھتا تھا اور 28 یا 29 تاریخ اس دن جمعرات آ رہا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. لیکن میرے اور آپ کی سہولت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھو تاکہ رمضان کے لیے اچھے طریقے سے فریش ہو جاؤ. اور ایک اور جو اس مہینے کی اہمیت بھی ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے, اور میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک موقع بھی ہے, اور وہ ہے شب برات, جسے احادیث طیبہ میں لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا. ہماری زبان میں اسے شب برات کہا جاتا ہے. شب یہ فارسی کا لفظ ہے, برات یہ عربی کا لفظ ہے, اس لیے احادیث میں تو یہ لفظ نہیں ہے. احادیث میں ہے لیلۃ النصف من شعبان, کہ جب شعبان کی 15 تاریخیں گزر جائیں اور یہ 15ویں رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت اور اہمیت کو بہت زیادہ بیان فرمایا, اور 1 2 نہیں 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں جو اس رات کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو روایت کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات اللہ رب العزت رات کے آغاز سے، اور رات کا آغاز اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کب ہوتا ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے حل من سائل، کوئی سوال کرنے والا ہے، کسی کو کوئی گزارش ہے، کسی کی کوئی درخواست ہے تو وہ کرے، میں اس کو پورا کر دوں۔ حل من مستغفر، کوئی اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، توبہ استغفار کرنا چاہتا ہے، تو وہ آئے، آج اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا۔ حل من تائب، اور یہ اعلان اللہ رب العزت اس رات میں جو شب برات کی رات ہے، رات کے آغاز سے شروع فرماتے ہیں اور رات کے انتہا تک یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ اور دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت اپنی تمام مخلوق کی مغفرت اور بخشش کر دیتا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں رہتا جس کی مغفرت نہ ہو، جس کی بخشش نہ ہو، لیکن کچھ لوگ آپ نے فرمایا ایسے ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت اس رات بھی مغفرت اور بخشش نہیں کرتا۔ احادیث طیبہ میں وہ مختلف قسم کے لوگ بتائے گئے ہیں، لیکن دو اس میں بہت اہم ہیں جن کا آپ نے ہر حدیث میں تذکرہ کیا۔ ایک آپ نے فرمایا جو آدمی مشرک ہو، اللہ رب العزت اس رات میں اس کی مغفرت اور بخشش نہیں کرتا۔ شرک یہ مومن کی نہ شان ہے، نہ مومن کر سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے کہ میرے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے۔ لیکن دوسری بات وہ میرے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہے، آپ نے فرمایا او مشاحن، جس کے دل میں کسی کے بارے میں بغض ہے، میل ہے، کینہ ہے، اللہ رب العزت اس کی اس رات مغفرت اور بخشش نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس رات میں اس کی مغفرت اور بخشش نہیں، اور صرف اس رات میں نہیں، جب ہفتہ وار میرے اور آپ کے اعمال سوموار کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو کون کون لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں کسی کا بغض ہے، عناد ہے، تو فرشتے کہتے ہیں یہ لوگ ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کی فائلیں الگ کر دو، ان کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اور جب شب برات آتی ہے تو اللہ کہتے ہیں ساری مخلوق کی مغفرت کر دوں گا، لیکن اس کی نہیں کروں گا جس کا دل پاک نہیں ہے، جس کا دل صاف نہیں۔ اور پھر رمضان کے مہینے کے اندر جس وقت لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ اس رات میں میں ہر ایک کو معاف کر دوں گا، لیکن جس کا دل صاف نہیں ہے اس کو معاف نہیں کروں۔ اب ذرا سوچئے، نمازیں بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، صدقہ بھی کر دیتے ہیں، خیرات بھی کر دیتے ہیں، لیکن دلوں کے معاملے میں ہم بہت کمزور ہیں۔ دلوں کے معاملے میں ہم بڑی غفلت کے شکار ہیں، اور غیر تو غیر ہیں، بہن بھائی ان کے بارے میں ہمارا دل صاف نہیں ہوتا، ہمارے چچا تایا ان کے بارے میں ہمارا دل صاف نہیں ہوتا، تو آخر اس میل کو کہاں تک لے کے جانا ہے اور کب اس کو ختم کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ بس 3 دن تک غصہ ہونا چاہیے، اس کے بعد غصے ختم ہو جانا چاہیے۔ 3 دن بھی کس لیے؟ میرے اور آپ کی سہولت کے لیے، کہ 3 دن تک بات آئی گئی ہو جانی چاہیے، اس کے بعد نہیں۔ میرے اور آپ کی نماز، میرے اور آپ کے سال بھر کے اعمال کوئی ویلیو نہیں رکھتے اللہ کے نزدیک اگر میں اور آپ اپنے دل کو پاک نہیں کرتے۔ اور دلوں کی پاکی، دلوں کی پاکیزگی، اسی کے لیے میرے اور آپ کے نبی کو بھیجا گیا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، آپ کے مقاصد بعثت میں تھا کہ لوگ اپنے دلوں کو پاک کر لیں، تو اس لیے اپنے دلوں کو پاک کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دو، صرف اللہ کے لیے چھوڑ دو، صرف اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ اور جو اللہ کے لیے چھوڑ دے گا وہ کبھی تنہا نہیں رہے گا۔ دنیا داری ہے، کسی نے بڑے سے بڑا بھی نقصان کر دیا ہے، آپ اللہ کے لیے چھوڑ دو، آپ اپنا معاملہ اللہ پر ڈال دیں، بس۔ لوگوں کے لیے ہم کتنی قربانیاں دیتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی فرمایا، یا کوئی اور بات نہیں،
بالکل کسی نے زیادتی کی ہے، 100% کی ہے، کوئی شک نہیں، اور ایک بار نہیں بار بار کی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ وہ باز آ گیا، وہ اب بھی باز نہیں آ رہا، وہ اب بھی لگا ہوا ہے، وہ اب بھی باز نہیں آ رہا، لگا ہوا ہے، کر رہا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کی نجات اسی میں ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں۔ وہ اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا، اس سے سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا، لیکن میرے اور آپ کی نجات اسی بات میں ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کو اللہ معاف کر دیں گے اس رات میں، ساری مخلوق کو معاف کر دیں گے، لیکن ان لوگوں کی فائلیں اللہ الگ کروا دیں گے، ان لوگوں کی طرف نظر ہی نہیں ہوگی کہ یہ اہل ہی نہیں ہے، اہلیت ہی نہیں رکھتے، یہ میرٹ پہ پورا اترتے ہی نہیں ہے، تو کیسے معاف کیا جائے؟ تو اس لیے اپنے دلوں کو صاف کریں، بار بار صاف کریں، اور اللہ سے بھی یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔